بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الاول قصۃ ماذا اقول لأمی۔ عزیز طلبہ، العربیۃ للطالبین المستوی الرابع، جو کہ بورڈ کے نصاب میں شامل کتاب ہے، اس کے اسباق کے سلسلے کو شروع کیا جاتا ہے، اور آج کا یہ پہلا سبق اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ یہ کتاب طلباء کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے طلباء کی وقعت اچھی ہوتی ہے، اور جدید طریقے کی جو عربی ہے اس کے ساتھ ایک طلباء کی جان پہچان اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ ہماری جو درسی کتب ہے اس میں جو عربی ہے وہ پرانی طرز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں جب عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو عربی صحیح سے سمجھ نہیں آتی۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو عربی پڑھی ہوتی ہے وہ قدیم عربی ہے، اور وہاں جو بولی جا رہی ہوتی ہے وہ جدید طرز کی ہوتی ہے۔ تو اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجلس نے ان کتب کو نصاب میں شامل کیا تاکہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو جدید عربی کے بارے میں بھی کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ بولا جا رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ پہلا جو درس ہے اس کا وہ قصۃ ماذا اقول لأمی۔ وہ لڑکا جس کا نام سالم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے کیا کہوں یا کیا کہوں گا۔ تو بہرحال ایک قصہ یعنی ایک واقعہ پیش آتا ہے سالم کے ساتھ۔ خلاصتاً یہ سمجھ لیں کہ اس کو حلوہ پسند تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے حلوہ کھانا ہے۔ والدہ نے کہا کہ یہ پیسے لو اور جا کے انڈے خرید لاؤ۔ وہ انڈے خریدنے گیا، رستے میں اس کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا، اس کے انڈے سارے ٹوٹ گئے۔ اب اس کا جو دوست تھا سعید، اس نے کہا کہ تم جا کے گھر جھوٹ بول دینا اور والدہ تم پہ ناراض بھی نہیں ہوگی اور تم اس کی سرزنش سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر وہ جب گھر آتا ہے تو پھر جھوٹ نہیں بولتا بلکہ والدہ کو سارا کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ والدہ بہت خوش ہوتی ہے۔ تو یہ پورا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے اب اس کو باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سالم یحب کثیرا تلک الحلوہ۔ سالم پسند کرتا تھا بہت زیادہ اس حلوے کو التی تصنعها امہ بیدیہا، وہ حلوہ کہ جس کو سالم کی والدہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی۔ وبین الحین والآخری، یہ بین الحین والآخری اس کا معنی ہوتا ہے سم ٹائم، کبھی کبھار، اور بہت مرتبہ، یہ بھی اس ترجمے کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار یطلب سالم من امہ الحبیبتی، کبھی کبھار سالم اپنی پیاری والدہ سے طلب کرتا تھا کہ ان تجہز لہ نوعا جدیدا من الحلوہ، یہ کہ اس کے لیے نئی قسم کا حلوہ تیار کر دے، کوئی نئی قسم کی مٹھائی تیار کر دے۔ بہرحال ایسا ہوتا رہا۔ وذات مسائن، یوں ہی ایک شام آئی۔ اس شام میں کیا ہوا؟ اشتاق سالم، سالم کو شوق پیدا ہوا، کعادتہ، اپنی عادت کے مطابق، حسب عادت اس کو اشتیاق ہوا کس بات کا؟ وذات مسائن، اور ایک شام، اشتاق سالم، سالم کو شوق پڑا، اشتیاق ہوا، کعادتہ، حسب عادت، لتذوق الحلوى المنزلیہ، کہ وہ گھر کا حلوہ کھائے، یعنی اس کو تذوق کا معنی چکھنا ہوتا ہے، تو مراد یہاں کھائے۔ اب گھر بیٹھ کے کوئی چکھے گا تھوڑی ہے، گھر کا حلوہ مل جائے تو ہم کھاتے ہی ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ گھر میں حلوہ آ گیا تو ہم صرف چکھ کے واپس رکھ دیں۔ تو یہ مطلب محاورتاً ایسا بولا جاتا ہے۔ تو اس کو کیا شوق پیدا ہوا کہ وہ اب گھر کا ذرا نا حلوہ کھائے۔ تو فطلب من امہ، تو اس نے اپنی والدہ سے طلب کیا، کیا طلب کیا؟ ان تجہز لہ بعد الحلوہ، تو اس نے یہ اپنی فرمائش ظاہر کر دی کہ جناب اس کے لیے کچھ حلوہ تیار کر دیجئے۔ ان تجہز، کہ آپ ریڈی کر دیں اس کے لیے، بعد الحلوہ، کچھ حلوہ۔ وہنا طلبت الام من صغیرها سالم الذهاب للمتجر، والدہ نے اپنے چھوٹے بچے سالم کو دکان پر بھیجا، لشراء بعد البید، تاکہ وہ کچھ انڈے خرید لے، لتعد بعد الحلوہ، تاکہ وہ اس کے لیے کچھ حلوہ تیار کر دے۔
خرج سالم مسرعا، سالم جلدی سے نکلا، لشراء البید، انڈے خریدنے کے لیے، وفی الطریق قابل جارہ سعیدا، یہ قابل یقابل مقابلتاً سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے ہونا۔ تو رستے میں کیا ہوا؟ سالم کا سامنا اپنے پڑوسی سعید سے ہو گیا۔ سالہ سعید عن وجہتہ، سعید نے اس سے پوچھا، یعنی سعید نے سالم سے سوال کیا، عن وجہتہ، اس کی طرف کا، یعنی وہ کہاں جا رہا ہے، یہ سوال کیا۔ فاخبرہ سالم، تو سالم نے اس کو بتایا کہ انہ متجہ، کہ وہ متوجہ ہے۔ یہ متجہ کا مطلب لفظی معنی کروا رہا ہوں کہ وہ متوجہ ہے للمتجری، دکان کی طرف، لشراء بعد البید، کچھ انڈے خریدنے کے لیے۔ تو متجہ کا لفظی معنی تو متوجہ ہونا، لیکن یہاں پر کیا مراد ہے؟ وہ جا رہا ہے۔ تو سالم نے اس کو بتایا کہ وہ دکان پہ جا رہا ہے کچھ انڈے خریدنے کے لیے۔ وَأَخْبَرَهُ سعید، سعید نے بتایا أَنَّهُ يَتَّجِهُ أَيْضًا، کہ وہ بھی جا رہا ہے، لنفس المتجر لشراء بعض حاجات دارہ، تو اس نے بھی کیا بتایا کہ وہ بھی گھر کا کچھ ضروری سامان خریدنے اسی سمت جا رہا ہے۔ سارا حتی وصلا للمتجر، دونوں اکٹھے چلے یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ گئے؟ متجر یعنی مارکیٹ پہنچے۔ واشترى كل منهما حاجته، اور ہر ایک نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا۔ دفع كل منهما حساب ما اشتراه، ان دونوں میں سے ہر ایک نے دیا، حسابہ یہاں بل کے معنی میں کریں گے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنا بل ادا کیا، مشتراہ، جو انہوں نے خریدا تھا اس کا بل ادا کیا۔ لصاحب المتجری، اس دکاندار کو بل ادا کیا۔ ثم سارا معا، پھر اکٹھے چلے۔ وفی اثناء سیرہما، اور ان دونوں کے چلنے کے دوران، لم ینتبہ سالم لحفرۃ، اچھا سالم کو خبر نہ ہوئی ایک گڑھے کی، صغیرۃ جو کہ چھوٹا تھا، فی الطریق کی راستے میں۔ تو کیا ہوا؟ جب اس کو پتہ نہ چلا کہ یہاں پر کوئی گڑھا موجود ہے، تو فتعثرت قدماہ، تو اس کو ٹھوکر لگی، وسقط علی الارض، اور وہ زمین پر گر گیا، وتکسر البید کلہ، اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اخذ سالم ینفض ثیابہ، سالم اپنے کپڑے جھاڑنے لگا، وہو یبکی بشدۃ، اس حال میں کہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ بینما سعید یحاول ان یخدیہ، سعید اس کو دلاسا دینے لگا۔ یحاول، یہ لگا جو ہم ترجمہ کہتے ہیں نا انگلش میں، جیسے کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ، میں سونے لگا ہوں، تو اسی اسٹرکچر کو یہاں پر یحاول کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو یحاول ان یہدیہ، تو سعید جو ہے وہ اس کو تسلی دینے لگا، دون فائدۃ، کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تسلی رکھو، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ سالم یبکی بحرقۃ، سالم رو رہا تھا دل سوزی کے ساتھ، مطلب وہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور بڑا پریشان ہو کے رو رہا تھا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَبِهْ لِلطَّرِيقِ جَيِّدًا، کہ راستے کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ نہ ہوا۔ فَتَسَبَّبَ فِي كَسْرِ الْبَيْضِ، تو وہی انڈے ٹوٹنے کا سبب بنا۔ ماذا سيقول لأمه التي ائتمنته على الذهاب لشراء البيت، وہ اپنی والدہ سے کیا کہے گا جنہوں نے اسے انڈے خریدنے کے لیے جانے کا امین بنایا یا ذمہ داری دی۔ ستغضب منه كثيرا، وہ اس سے بہت غصہ ہوں گی۔ وربما ستعاقبه، اور ہو سکتا ہے اسے سزا بھی دیں، قریب ہے کہ اس کو سزا بھی دیں، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ماذا سيقول لها، وہ ایسا کیا کہے اس سے، یعنی والدہ سے کیا کہے، کئی تغفر له وتسامحه، تاکہ وہ اس کو معاف کر دے اور اس کو ایک اور موقع دے۔ ارتمست علامات التفکیر علی وجہ سالم، سالم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے۔ فقال سعید لسالم، سعید نے سالم سے کہا، سأخبرک بفکرۃ رائعۃ، کیا کہا کہ میں آپ کو ایسا آئیڈیا بتاتا ہوں کہ لتنجو من العقاب، کہ آپ سزا سے بچ جاؤ گے، ولا تسقط من نظر امک،
ایک تو آپ سزا سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا کیا ہے، آپ اپنی والدہ کی نظروں میں بھی نہیں گریں گے۔ اخبر امہ کا، اپنی والدہ کو یہ بتانا کہ ان النقود سقطت منی، کہ رقم مجھ سے گر گئی ہے، وانی بحثت عنہا کثیرا، میں نے اس کو بہت تلاش کیا، فلم اجدہا، بس میں نے اس کو نہیں پایا۔ واخذ سعید یزین له الفکرۃ، اور سعید نے اس کی سوچ کو سنوارنا شروع کیا۔ ویخبرہ انہا کاذبۃ بیضاء لا تضر، اور ذہن سازی کیا کی، اسے بتایا کہ انڈے ٹوٹنے کا جھوٹ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیکن لم یتقبل سالم تلک الفکرۃ مطلقا، لیکن سالم نے اس آئیڈیا کو مطلقاً قبول نہ کیا۔ وقال هل اکذب لانجو من عقاب امی، اور اس نے پھر یہ کہا کہ کیا میں جھوٹ بولوں کہ اپنی والدہ کی سزا سے بچ جاؤں؟ وماذا عن عقاب اللہ، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا کا کیا ہوگا؟ وماذا عن عقوبۃ الکذب یوم القیامہ، اور جو قیامت کے دن جھوٹ کی سزا ملنی اس کا کیا ہوگا؟ الکذب سبب لعذاب العلیم، کذب جو ہے، جھوٹ جو ہے، یہ دردناک عذاب کا سبب ہے۔ والبعد عن رب العالمین، اور رب العالمین سے دوری کا سبب ہے۔ فقد مر بنا الحدیث، تو ہمیں ایک حدیث مبارکہ پہنچی، الذی اخرجہ الامام مسلم من حدیث ابی ہریرہ، وہ کہ جس کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ، تین افراد، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ ہوگا، ولا ینظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ شیخ زان، بوڑھا زانی، ومالک کذاب، اور جھوٹا بادشاہ، وعائل مستکبر، اور مفلس متکبر۔ ثم افترق الصدیقان، پھر وہ دونوں دوست جدا ہوئے، واتجہ کل منہما لدارہ، ہر کوئی اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوا۔ وما ان وصل سالم للدار، اور جب سالم گھر پہنچا، وطرق الباب، اور دروازہ کھٹکھٹایا، حتی فتحت امہ، یہاں تک کہ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا، تأملته الام قلیلا، والدہ نے تھوڑا غور کیا، مندہشتاً، حیرانی کے ساتھ، من ثیابہ المتسخۃ، کہ اس کے کپڑے گندے ہیں، یعنی آلودہ ہیں مٹی سے۔ سالتہ عن البید، تو پھر والدہ نے انڈوں کے بارے میں پوچھا۔ تردد سالم قلیلا، سالم نے کچھ تردد کیا، ماذا سیقول لہا، کہ وہ ان سے کیا کہے۔ هل ينفذ خطۃ سعید، کیا وہ سعید کا آئیڈیا اپنائے، ویکذب، اور جھوٹ بولے، ام یخبرها بالحقیقہ، یا انہیں حقیقت کی خبر دے دے۔ وفجأۃ، اور اچانک، ارتما سالم فی حضن امہ، سالم اپنی والدہ کی گود سے جا لگا، وأخذ یخبرها بکل ما حدث، اور اس نے تمام واقعہ کے بارے میں بتا دیا، جو کچھ ہوا سارا بتا دیا۔ وہنا احتضنته امہ بشدۃ، اور اس وقت والدہ نے اسے اور زور سے اپنے ساتھ لگا لیا، وہی تقول، اور کہنے لگی، حمدا للہ انک لم تکذب، اللہ کے لیے ہی حمد ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، وحمدا للہ علی سلامتک یا صغیری، اور میرے چھوٹے بچے، اللہ کی حمد ہے کہ تو گھر سلامتی سے پہنچ گیا ہے، تو صحیح سالم ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ سأعطیک نقودا اخری، میں تمہیں دوسرے پیسے دیتی ہوں، لتذهب لشراء البیض، تاکہ تم جاؤ انڈے خریدنے کے لیے، وسأعد لك الحلوى التي تحبها، اور میں تمہارے لیے وہ حلوہ تیار کروں جو تمہیں پسند ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک اس پورے قصے کا ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے اس قصے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس قصے سے ایک بات تو یہ سیکھی کہ ان الکاذب کاذب ولیس للکاذب الوان، کہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے کوئی رنگ نہیں ہوتے کہ یہ کہا جائے یہ اچھے والا جھوٹ ہے، یہ برے والا جھوٹ ہے، یہ ہلکے والا، یہ برانڈ ہے، مطلب اس کے کوئی کلر نہیں ہوتے، اس کے کوئی کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں، جھوٹ جھوٹ ہے، وہ جیسا بھی ہو جھوٹ ہے۔
دوسری بات کیا سیکھی؟ طاعت الامی، والدہ کی اطاعت کرنا، وعدم الکذب علیہا مہما کان الامر، اور اسے جھوٹ نہ بولنا، یہ اصل بات ہے، یہی اچھی بات ہے۔ تیسری بات الصدق طریق النجاح، سچائی نجات کی راہ ہے۔ چوتھی بات رفض نصائح الآخرین التی ہی غیر صحیحۃ وعدم الاستماع لہا، دوسروں کی غلط نصیحت چھوڑ دینا اور ان کو سننا بھی نہیں، یعنی کوئی غلط باتیں بیان کر رہا ہے، آپ کے غلط ذہن سازی کر رہا ہے تو آپ ان کی نصیحت کو نہ لیں۔ رفض نصائح الآخرین التی ہی غیر صحیحۃ وعدم، ٹھیک ہے، آپ اس کو نہ لیں۔ اور آخری بات انہوں نے کیا درج کی ہے کہ امو کا اکثر الناس حبا لکا، کہ تمہاری والدہ لوگوں میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہے، وحرصا علی ما یحمک، اور وہ زیادہ حریص ہوتی ہے اس بات کی کہ تمہاری خواہش کو پورا کرے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے ہمارے سبق میں یہ ترجمہ تھا اور اس سے کچھ نکات جو حاصل ہوئے، 5 نکات اور 5 سبق جو ہمیں اس پورے سبق سے ملے وہ انہوں نے ذکر کر دیے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درجے میں ہم اس کی تدریبات کی طرف چلیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔